طارق جمیل عمران خان نہ زنانی جا کے اپنی بٹھا دیتی، طارق جمیل عمران خان نہ زنانی جا کے اپنی بٹھا دیتی۔ عامر لیاقت کو دیکھ کر کون اسلام کی طرف آئے گا؟ چھاڑا مار کی زنانیاں کو جاندہ، کدی ادھر کو جاندہ، کدی ادھر کو جاندہ۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے جو تم کرتا ہے اس طرح؟ دین لاوارث بنایا ہوا ہے۔ عورتوں نے جسم تھرک دے ویکھدا، اس ویلے تینوں سنجیدگی کدی نہیں نظر آئی۔ ساری رات کیبلاں کیویں ویکھدا، اس ویلے نوں سنجیدگی نہیں نظر آئی۔ دلیل پوچھدا تے رسول اللہ نے صحابہ نے انگوٹھے چومے کہ نہ چومے۔ دین کے رہنما عامر لیاقت نہیں ہے، دین کا رہنما یہ اداکارہ نہیں جڑیاں ٹی ویاں تے بہ کے روزے دے مسئلے دسنیاں۔ اسلام بانج نہیں ہویا، ہاں اسلام بانج کوئی نہیں ہویا کہ مرد مک جان تے زنانیاں مسئلے دسن۔ تسی کرنا فی بیوتکن، تسی گھر بیٹھو۔ عامر لیاقت کم از کم جو نبی کی ترجمانی کرے اس کو نبی جیسی شکل ضرور اپنانی چاہیے۔ عامر لیاقت کو دیکھ کر کوئی نبی کا ترجمان اس کو نہیں کہے گا۔ حضرت امام محمد کو یہودی دیکھ کر کہا کرتے تھے غلام محمد یہ ہے تو آقا محمد کیسے ہوں گا؟ دین کا ترجمان بننے کے لیے پھر دین پہلے اپناؤ۔ دین کا ترجمان حضرت شاہ محمد رمضان مہمی 40 کو تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وچ جمعہ پڑھن جاندے سن، گھوڑے تے بہ کے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ دے پتر تے شاہ عبد الرحیم دے پوترے۔ آپ نے جمعے نو تقریر کیتی، صحابہ دی شان بیان کیتی۔ انگریز آ گئے، انہاں کہا تسی صحابہ کر دے ہو، اس زمانے بھی کوئی صحابہ جہا ہے؟ فرمایا اندہ جمعے آ جانا وکھا دیاں گا۔ عامر لیاقت کو دیکھ کر کون اسلام کی طرف آئے گا؟ چھاڑا مار کی زنانیاں کو جاندہ، کدی ادھر کو جاندہ، کدی ادھر کو جاندہ۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے جو تم کرتا ہے اس طرح؟ دین لاوارث بنایا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جو کھیل پاکستان میں رمضان میں کھیلا جاتا ہے کہیں بھی کھیلا نہیں جاتا۔ جو نکمہ، جو اداکار، جو مولوی نکمہ، حق اتھے تو بیان ہو نہیں سکتا۔ ٹیویاں تے حق کون بیان کرن دیں؟ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمیا ہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ اور بدن کو بیدار۔ شاہ محمد رمضان مہمی جمعہ پڑھن گئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ نہیں دسیا میں انگریزاں نال کی وعدہ کیتا۔ جدو آپ جمعہ پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا میرے مدرسے حضرت جی آج بہنا ہے تسی واپس نہیں جانا۔ شاہ صاحب بیٹھ گئے، او صدیقی النسل نے فاروقی النسل۔ شاہ محمد رمضان صاحب صدیق اکبر دی اولاد چو بہ گئے۔ انگریز حسب وعدہ آ گیا، انہوں نے کہا کھاؤ جی کیڑا بندہ ہے جڑا صحابہ جا۔ شاہ صاحب مدرسے لے گئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ محمد رمضان صاحب اندر بیٹھے ہوئے سن، انہوں نے چہرے تے کپڑا پا کے لے آئے دروازے تے دروازے تے انگریز تے مجمع لگے ہوئے سی۔ آپ نے کپڑا ہٹا کے کیا اے صحابہ جا، تے مجمع وچ آواز آئی، انہیں کہا در سیرت کے در صورت، انہیں کہا در سیرت و صورت اے صحابہ جا۔ تے مجمع وچ چیخ اٹھی، شاہ محمد رمضان صاحب بھی چیخ پہ، انہیں کہا بابا جی اے کیا کیتا ہے؟ صحابہ تے صحابہ ہے۔ انہیں کہا یہ نہیں مطلب صحابہ جا، انہیں کیا جائے وکھاؤ تو میں تو انہوں وکھایا۔ انہیں کہا جناب ہاتھیاں دا بوجھ گھوڑیاں تے نہیں نہ پایا جاندہ، صحابہ تے صحابہ ہے۔ لیکن فرمایا میں نے وکھایا سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آج لوگ دین ایسے بنا دیا، کیبلوں پر بیٹھ کر ہاں جی آپ عورتوں کو آپ کیا کہتے، پھر مولوی بھی اتنے عورتوں نال بیٹھے۔ اقبال کلندر لاہوری بولیا، وہ کہنے لگا شیخ بھی پردے کے کوئی زیادہ حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے۔ اقبال کلندر لاہوری بولیا، کہنے لگا مولوی صاحب بھی کوئی حامی کوئی نہیں، زیادہ پردے دے۔ طارق جمیل عمران خان نہ زنانی جا کے اپنی بٹھا دیتی۔ ہاں کہتا ہے یہ شیخ بھی پردے کا کوئی زیادہ حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے۔ واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف کہ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ پھر دوسری جگہ اقبال کہتا اس بات کا فیصلہ میں کچھ کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں یہ ظاہر ہے وہ کند،
کہنے لگا میں کہ اور بھی کہہ کے کیا بنوں ماتو، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، لیکن کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ اقبال کہندا اس گل نو میں ضرور سمجھدا کہ زنانی جاٹے کٹ کے بازاراں چاوے اے قیمتی ہے، یا وڈی چادر تے کپڑے پا کے آوے اے قیمتی ہے۔ بے حیا در لاہوری کہندا از حیا بے گانا پیرانے کوہن، نوجوانا چوں زنا مشغول تن۔ اقبال کہندا بڈھے ہو گئے بے حیا تے نوجوان ہو گئے لپ سٹکا تے لگ گئے، دیہڑی راتی جناب اپنا جڑا چہرہ ہی اپنا بنا دے رانے تے اپنی پینٹیں ہی سیدھیاں کرنے رانے، اور دخترانے او بزلف خود اسیر، خوش نماؤ شوخ چشموں خود نماؤ خردگیر۔ اقبال کہنا انہاں دیاں دھیاں ہو گئیاں بے حیا، جیڑیاں مسلمانہ دیاں دھیاں طواف کعبہ کردیاں اینجاں نہیں کر سکدیاں، طواف کعبہ اینجاں نہیں کر سکدیاں، او مسلمانہ دیاں کڑیاں کرکٹ ٹیم نو اینجاں کر کے داد دے سکدی؟ سانو بھی کوئی دسو دین کس پاسے لے جا رہے ہو قوم؟ جیڑی طواف رب دا گھر سامنے ہوئے تے مسلمانہ دی دھی طواف کعبہ کردیاں اینجاں ہاتھ نہیں کر سکدی، اینجاں نہیں ہاتھ کر سکدی، تے او سٹیڈیم میں جا کے تے اینجاں تاڑیاں مار سکتی، میں کرکٹ ٹیم کو داد دے سکتی ہے؟ درو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ حضور کی دین کی بات ہے، جس طرح انجینئر صاحب فرما رہے تھے، اے میں گل جڑی کرن لگا کہ بڑی ڈاڈی ہے، دین کی تو بات ہی نہیں نہ کرنی، دین تے چھپا کے رکھنا ہے، دین دی گل نہیں کرنی، غیرت دی گل نہیں کرنی، شرم دی گل نہیں کرنی، بالکل دین کی بات ہی نہیں کرنی۔ میں انہیں تو بڑے مجمع میں جو پوچھا علماء تو علاوہ بھائی حضور بدر وال کیڑے دن رمضان چلے سن، کوئی پتہ نہیں۔ میں انہیں پوچھا جی فتح مکہ والے دن، فتح مکہ کرنے کے لیے حضور کس رمضان کو چلے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہنچے، اور فتح مکہ والے دن حضور اندر جب داخل ہوئے کعبہ کھلا کے کیڑے کیڑے صحابہ اندر داخل ہوئے، کوئی پتہ نہیں۔ بدر والے دن حضور دی کیڑی صاحبزادی بیمار سن، حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھڈ کے چلے گئے بدر واسطے۔ ایتھے تے ڈھڈ وچ درد ہوئے تے نماز فرض کوئی نہیں پڑھدا، پتراں میں بھی بیٹیاں والا تے تسی بھی بیٹیاں والے ہو، رسول اللہ نو پتہ سی میری صاحبزادی دا انتقال ہو جانا ہے، اور میں نہ جنازہ پڑھا سکنا ہے تے نہ میں اپنی بیٹی نو قبر وچ اتار سکنا ہے، لیکن حضور پھر بھی بدر وار تشریف لے گئے۔ ایتھے آ کے گل مک جاندی، اس تو بندہ کی اگے دین بیان کرے؟ تیرے میرے کو جتھے بھی چار مسلمان بیٹھ جان گے وہ دین دے خلاف گلاں کرن گے، میں آکھا تو گلاں کرنا دین دے خلاف؟ ہر بندہ پاکستان وچ ہر بندہ سیکولر ہے، نمازاں ساڈے پیچھے مسجد نال تے باہر جا کے رسول اللہ دے دین دے خلاف گلاں کرنے۔ لاہور ایک ساڈے ملن والے انہاں دی بیٹی دا رشتہ چل رہے سی تے او گھر گئے، انہاں لڑکے دا پیو نہیں ملایا، انہاں مینوں آ کے پٹے میرے سامنے، انہاں کہا جی ایتھے تک گل چلی گئی، انہاں کہا او کڑی دا منڈے دا پیو ملاؤ، انہاں کہا جی اسی تانوں تاں نہیں ملایا، انہیں داڑھی رکھی ہوئی۔ کدھر تسی یہ نہ سمجھو بھائی یہ مولوی ہیں بھائی، جس قوم جہاں یہاں تک بات چلی جائے، ایتھے تک پاکستان ایک گل چلی گئی، انہاں کہا اسی منڈے دا پیو تاں نہیں ملایا، انہیں داڑھی رکھی ہوئی۔ عورتوں کے جسم تھرکدے ویکھدا اس ویلے تینوں سنجیدگی کدی نہیں نظر آئی، ساری رات کیبلاں کیویں ویکھدا اس ویلے سنجیدگی نہیں نظر آئی، دلیل پوچھدا تو رسول اللہ نے صحابہ نے انگوٹھے چومے کہ نہ چومے۔ اس قوم یہ دلیلیں مانگتی ہے، یہ بھی قوم کوئی دلیلیں مانگنے جوگی ہے؟ اے جڑی ساری قوم ہے ساری رات کیبلاں پہ آ کے ویکھدی منڈے، انہاں دے میں موبائل ہن چیک کراں تے لگ پتے جان انہاں نوں، اور کہ حضور دی محبت دی گل پوچھن گے جی اے جی صحابہ نے کیتا کہ نہیں کیتا، اور این محبت ہوئے جڑا بندہ گل کرے انہیں کہا صحابہ کیتا یا نہیں کیتا ہے، مولویاں کو پوچھ، میں بغیر دلیل تو حضور نال پیار کرنا، بغیر دلیل تو پیار کرنا، اے محبت رسول اللہ نال۔ میں ناموس رسالت کئی ہم گستاخ رسول سے بیزار ہیں، میں نے کہا بیزار نہیں، یہ اسلام کا قانون ہی نہیں ہے بیزار تو بندہ باپ سے بھی ہو جاتا ہے۔ ایدے وچ تازی میں کبھی غزوہ بنو نذیر جنہاں رسول اللہ نو شہید کرن دی کوشش کی تھی، رسول اللہ نے تو آسرے واسطے تشریف لے گئے،
حضور نے انہوں کا محاصرہ کر لیا. حضور دا خیمہ سنو ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے. حضور نے جدو محاصرہ کیتا حضور دا خیمہ لایا صحابہ نے. میں اس بندے دا نام ہی تانوں دس دیواں تاکہ تانوں پتہ لگے اس بندے دا نام کی سی جنہیں حضور نو تیر ماریا. او دا نام سی عزوق عین زین زے واو کاف چھوٹا. او یہودی دا نام سی عزوق. حضور دا خیمہ لگیا تے انہیں کلے تو حضور دے خیمے نو تیر مار دیتا. او تیر آ کے خیمے وچ پیوست ہو گیا, کپڑا سی. ایک گل صحابہ دل وچ رکھ لئی. دوسری رات جدوں پئی نا تے عشاء تو بعد مولا علی, چونکہ انہاں دا یوم بھی ہے, تے مولا علی غائب ہو گئے. صحابہ نے عرض کی تھی جی علی کدھر گئے؟ حضور نے فرمایا ہنے آ جاندے ہم تہاڈا کام گئے ہوئے. فرمایا ہنے آ جان اے لفظ میں کتاباں نال اس واسطے چاہیے بھی ترجمہ بھی کر کے انہاں کہا حضور نے فرمایا تہاڈا کام گئے ہوئے ہنے آ جاندے. تھوڑی دیر ہوئی تے مولا علی کٹے ہویا سر لے آئے حضور دے سامنے سٹیا. عرض کی تھی حضور اے منحوس سی جنے کل تہاڈے خیمے نو تیر ماریا. یہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ. صحابہ تو خیمے کا تیر بھی برداشت نہ کر سکے, تیر بھی برداشت نہ کر سکے. بھئی تو نے حضور کے خیمے کو تیر کیوں مارا؟ عرض کی تھی حضور 10 بندے کھڑے سن, اے تے آ گیا میرے قابو چ, میں نظر یہ دیتے رکھی ہوئی سی تے باقی 9 نس گئے. پھر حضور نے باقی صحابہ نو بھیجا, انہاں 9 نو بھی حضور پکڑوا کے لیا. اے گل ہے جڑی کرن والی, جڑا کپڑے نو لگے ہویا تیر بھی گستاخی تے کٹ کے سر لے آون. آج کہتے ہیں میں حقیقت تواڈے سامنے کر رہا, کیونکہ انجینئر صاحب بڑے غیرت مند ہیں. میں علماء دے اگے بھی ہاتھ جوڑ رہا. میں اتو لے کے تھلے تک جیل وچ بھی ہویا, تھانے وچ بھی ہویا, اتنے بھی ہویا, تھلے سارے حالات میں ویکھ آیا. کسے دے دل وچ ناموس رسالت دا کوئی مسئلہ کوئی نہ. میں تواڈے سامنے صحیح سامنے ہاتھ چک کے دس رہا. تساں ناموس رسالت تے گل کرنی علماء نے. اگر تسی مداہنت کر گئے تو پھر ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا. اے امام مالک دا فرمان ہے, حضور دے خلاف گل ہوئے تے حضور دی امت بدلہ نہ لوے, پھر حضور کی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. باقی رہ گیا یہ طبقہ. میں چونکہ اسلام آباد ہے, بڑا حساس مسئلہ ہے یہاں, تو میں حساس علاقے میں حساس تقریر نہیں کرنا چاہتا. سانو کوئی کسی دی پریشانی نہیں, ویسے میں گل کرتا. میں نے اندر بھی انہوں نے بڑے افسران نے کہ آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا ایسی اس لیے کرتا ہوں کہ پڑھے. میں کہا میں پڑھے اس واسطے بیان کرنا. میں نے انہوں نے بڑا جناب کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا میں پڑھے آ دیتا ہوں, نہ پڑھے آؤں تو میں نہ بیان کرتا. ہاں جی میں پڑھے آ دین. میں کہا میں مت کوئی دین پڑھاوے, میں نے وہ بندہ دین پڑھاوے جنہیں کو 50 سال پڑھے ہوئے, 40-45 سال تو میں بھی پڑھیا. اے پڑھیا مولا کائنات, بندہ گل کرے تے اگلے نو درد نہ ہوئے. حضرت سعد بن عبادہ جدوں ایک گل کر دیتی پورا مکہ ہل گیا. مکے والے ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے. انہاں کہا جاؤ رسول اللہ دے اگے جا کے پڑھ توں تاکہ ساڑی کوئی معافی ہو جائے. وہ زنانی گئی, میرے آقا ادھر سے تشریف لا رہے تھے جنت المعلی کی طرف سے, خالد بن ولید نیچے سے آ رہے تھے فتح مکہ والے دن. حضور ادھر سے جب آ رہے تھے وہ زنانی حضور کی سواری کے آگے کھڑی ہو گئی. میرے آقا نے سواری روک لی, کہا کیا مسئلہ ہے؟ سنو جی وہ شعر کی بات. انہوں نے کہا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی. اے ہدایت دینے والے نبی, آج قریش پناہ مانگتے ہیں لیکن پناہ کا وقت گزر چکا. حین ضاقت علیہم سعۃ الارض وعاداہم الہ السماء. زمین وسعت کے باوجود مکے والوں پر تنگ ہو گئی. آج عرش کا مالک بھی ان پر ناراض ہے. ان سعدا یرید قاسمۃ الظہر باہل الحجون والبطحاء. سعد بن عبادہ آج اہل مکہ کی کمر توڑ دینا چاہتا ہے. خزرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعواء. جے سعد بن عبادہ خزرجی انجے غصے نال آ گیا تے انہیں آج سارے مکے والے نو چک کے تے آسمان تو بھی پرے سٹ دینا. فلا ان افہم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللواء لتکونن بالبطاح قریش فقط القائے فی کف الامائی. جے سعد بن عبادہ جھنڈا پکڑ کے آ گیا تے آج پورے مکے والے انج رگڑے جانے جی میں نابالغ بچیاں دے ہاتھ کھمیاں رگڑیاں جاندیاں. آج بچی کسی دی کوئی نہیں. تے آخر تے پھر انہیں گل کی لکھی, انہیں کہا فن حینہ. کیوں جی
نہا ینہا نا ینفع و ناہن و نہی ینہا نا ینفع ذاک منہی لم ینہا لم ینہا لا ینہا لا ینہا لن ینہا لن ینہا لا ینہا ینہا لا ینہا ینہا لا ینہا ینہا لا ینہا الامر منہ انہا ادھے ہوتے سکیلہ داخل ہو گیا. کیوں جی؟ اور شیدہ کہتا ہے یہ مدارس جہالت کی فیکٹری ہے. اور شیدہ پرویز رشید وہ کہتا ہے جہالت کی فیکٹری ہے. میں کہا تیرے پیو نو بھی نہیں آتی میں جڑی گردان پڑھی. فن حینہ ہوں میں گردان میں نو آندھی. میں ہوں آخر تک بھی پڑھ سکنا میں لیکن ایتھے تک پڑھی جتھے تک وہ لکھی ہوئی سی. فن حینہ یہ معنی ہے ضرور بے ضرور روکیے. حضور ہے روکیے. فن حینہ فینہ اسد الاسد. حضور روکیے روکیے اس کو یہ تو بفرا ہوا شیر ہے. گل ناموس رسالت تے ہوئے تو بندہ گدڑ بن کے گل کرے اینج نہیں ہونا. یاد ہے ناموس رسالت میں بار نہ کرو نماز روزے کی کرو. شیر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت. ورنہ اس کی طرح کرو جڑا بھیڑ ہے وہ بھیڑ دی طرح بھیڑ دے. اقبال کہندا اسی ویکھیا بھئی شیر بھیڑاں وچ چل رہے سی تے اسی کیا شیرا بھیڑاں وچ شیر چلنے. اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش گفت. او شیر نو کیا تم کہ گاہ کھا رہے ہو؟ انہیں کہا جناب انحطاط خیشرا تہذیب گفت. انہیں کہا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے. جڑا ہوئے شیر وہ گاہ نہیں کھاندا شیر خون پیندا ہے. فن حینہ فینہ اسد الاسد. انہیں کہا روکیے روکیے یہ تو بفرا ہوا شیر ہے. رسول اللہ کو کہا مکے والوں نے کہا لدى الغاب عند بالغ الدماء. حضور یہ عام شیر نہیں ہے یہ ایسا شیر ہے جو اپنے بھٹ پر خون پی رہا ہو تو اس شیر کو کوئی چٹکی مار دے وے کوئی چھیڑ دے وے تو شیر نو کتنا غصان ہے. یہ سعد بن عبادہ تو وہ شیر ہے. میرے آقا نے فرمایا بھئی گل کنے کی تھی؟ انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ کی تھی. حضور نے فرمایا یہ ہے جی اقوام متحدہ شرع یورپ بے نزائے کیلو کال. میں یہ گل نہیں کرتا اقبال کرتا ہے شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کردہ اسبر گرگاں حلال. اقبال کہتا ہے پورے کفر نے دے اتفاق کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ.